ایر مارشل صاحب میں یہاں سے آپ یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک یہ حملہ اگر ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ پہلے ایران نے یہ کیا ہے اگر تو کمرشل ویسل پہ کو نقصان جو پہنچایا گیا تو امریکہ کو بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ڈپلومیٹکلی کہ پہلے بات کرنی چاہیے, میڈیٹرز کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر جو اس نے اٹیک کیا وہ ایک جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ٹریگر فرینڈلی, وہ امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, یا جو امریکہ کا جواب تھا کہ جب ایران نے بھی جنگ بندی معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہیں تو پھر جو امریکہ نے کیا وہ بھی ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر صاحب, میرے خیال میں ہمیں صرف کل کے واقعات کو یعنی کہ بالکل آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب سے ایم او یو سائن ہوا ہے اس کے بعد سے اسٹریٹ آف ہارمز کو کس طرح استعمال کیا گیا اور کل کیا ایسی خاص چیز ہوئی تھی جس کے اوپر ایران نے یہ ری ایکشن شو کیا. دیکھیے, ابھی تک جو خبریں تھیں, جو انٹرنیشنل میریٹائم ایجنسی ہے, جو یونائٹڈ نیشنز کی ایک لیگل باڈی ہے جو میریٹائم آپریشنز کو پوری دنیا میں مانیٹر کرتی ہے, ان کے حساب سے 11,000 سیلرز جو تھے وہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کی وجہ سے پرشین گلف میں پھنسے ہوئے تھے. جب سے ایم او یو سائن ہوا ہے کل تک جو ہے 150 سے زیادہ ویسلز جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر چکی ہیں, اور 11,000 میں سے 4,000 سیلرز جو ہیں جو پچھلے 2.5-3 مہینے سے پھنسے ہوئے تھے وہ اپنی کے ساتھ نکل گئے. ٹھیک ہے نا. جو اس کا پوائنٹ آف صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی کہ انہوں نے جب جنگ شروع ہوئی تھی فیبری میں تو انہوں نے اس علاقے کو مائن کیا ہوا ہے, اور اگر گاڈ فاربڈ کوئی شپ جو ہے کسی مائن سے ٹکرا جاتی ہے تو یہ جو پورا پرشین گلف ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ بالکل پلوٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, اگر ایک بھی بڑا شپ تباہ ہو گیا. سو انہوں نے راستے بنائے ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ جی کہ آپ ان راستوں سے انٹر کریں اور ان راستوں سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے نا. اگر 150 شپس جو ہیں مدثر صاحب وہ روٹ فالو کر سکتی ہیں جو ایران نے دیا ہوا ہے, اور انہوں نے کوئی ٹول بھی نہیں دیا اس کو, ٹھیک ہے نا, تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو 4 شپس تھیں ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہی روٹ استعمال کرتے جو پچھلی 150 شپس نے استعمال کیا تھا, لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ روٹ استعمال کر رہی تھی. ٹھیک ہے نا. سو ان کو روکنے کے لیے ایران نے ڈرونز بھیجے اور ایک شپ کو انہوں نے ایگریسولی انگیج کیا, اور باقی تینوں شپس جو ہیں جو پیچھے تھی اور یہ بھی جس کو اٹیک کیا تھا, یہ شپس واپس پرشین گلف میں چلی گئی. دیکھیے, ارسپیکٹو کہ ہم یہ کہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کل جو ایک چیز سب سے زیادہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کمبیٹ ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر, یعنی کہ امریکہ اور ایران, ان کے درمیان کمیونیکیشن سسٹم کوئی نہیں. دیکھیں, جیسے ہمارا بھی ایک بڑا وولٹائل لائن آف کنٹرول ہے اور ہمارے بھی انڈیا کے ساتھ ہر وقت یعنی کہ ایک ایکٹیو فائرنگ ہوتی رہتی ہے, لیکن ایک ٹیلی فون لنک موجود ہے ڈی جی ایم اوز کے بیچ میں, اور اگر کوئی چیز کسی کی مرضی کے خلاف ہو یا کوئی کنسرن ہوتا ہے تو ڈی جی ایم اوز آپس میں بات کر لیتے ہیں اور کریکٹیو ایکشنز لے لیتے ہیں. یہ جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ ایم او یو میں شاید یہ تو یا بات اوور لک ہو گئی ہے یا کیا کہتے ہیں جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں اب ان کو کے لیے یہ سوچنا پڑے گا ایکسپرٹس کو کہ جی کہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کمیونیکیشن ایک سسٹم بیچ میں ہونا چاہیے تاکہ پاسداران کو اگر کوئی ایشو ہے تو وہ جو مارشل صاحب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس لیول پہ جیسے ہمارے پاس ہمارے ساتھ بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے ہاٹ لائن ہوتا ہے ہمیشہ اور ہر وقت وہ ایک دستیاب ہوتا ہے, یہاں شاید کمیونیکیشن کا کوئی گیپ ہے. لیکن اس میں ایک چیز جاوید ملک صاحب آپ سے سوال ہے کہ جیسے پاکستان ہے میڈیٹر ہے, باقی کچھ ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں, ان کے لیے یہ کتنی پریشان کن صورتحال ہے, اور باقی دنیا کے لیے بھی کہ ایک طرف معاہدہ ہے, پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور پھر اس قسم کا اٹیک ہو جائے, خاص طور پہ میڈیٹرز کے لیے, فیسیلیٹیٹرز کے لیے اور باقی پوری دنیا کے لیے.
جی جسٹ میں اس کے ایڈریس کرنے سے پہلے مارشل صاحب کو یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ دیر از اے کمیونیکیشن چینل اویلیبل. ایسا نہیں ہے کہ وہ اوور لک ہو گیا ہے. انفارچونیٹلی وہ پرہیپس اس کو اگر وہ اویل نہیں کرنا چاہتے تو ایک علیحدہ بات ہے. ایرانین جو گورنمنٹ ہے, اب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو جے ڈی وینس تھے, انہوں نے جب سوئٹزرلینڈ میں وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے 3 مہینوں میں انہوں نے اتنی کانورسیشنز کی ہیں ہمارے فیلڈ مارشل سے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ کمیونیکیشن اتنی اچھی ہے اور ایران کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی تھرو میڈیٹرز, تو آئی ڈونٹ تھنک کمیونیکیشن کا فقدان ہے. آئی تھنک اس سے مائنڈ سیٹس کا تھوڑا ڈفرینس ہے یہاں پہ. آئی تھنک وہ جو پولیٹیکل ان کی جو ایلیمنٹ آف گورنمنٹ ہے اور جو یہ IRGC ہے, ان کے درمیان کوئی فقدان ہے. بیکاز مدثر صاحب آپ نے خود ابھی اپنی ابتدائیے میں کہا کہ کوئی میں ان کا نام کیپچر نہیں کر سکا, لیکن آپ نے کہا کوئی ایسے وہاں کے ارباب اختیار ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ اس ایگریمنٹ کو نہیں مانتے. تو وہاں پہ ایسے لوگ ضرور ہیں جو کہ اس MOU سے وہ کسی حد تک ریزرویشنز ہیں ان کی جو نہیں ہونی چاہیے. بیکاز ایران کے پریزیڈنٹ نے اگر اس کو سائن کر دیا ہے تو پھر تو دے شوڈ اس کی پاسداری ہونی چاہیے. اب جہاں تک آپ نے پوچھا کہ کیا کس حد تک فرسٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے, دیکھیے کوئی بھی ایک امن پسند شخص ہو یا دنیا کی جو ورلڈ کمیونٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تمام ورلڈ کمیونٹی نے اپریشیٹ کیا پاکستان کی اور قطر کی کاوشوں کو, جس طرح سے یہ اتنی پیچیدہ مسئلے کو, جو کہ ایک طرف ایک ورلڈ کی سپر پاور امریکہ اور ایک طرف ان کے ایڈورسری ایران تھے, جو کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا مدثر صاحب, دنیا میں کوئی بھی اس میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وقت یہ بیڑا پاکستان نے اٹھایا. پاکستان کے فیلڈ نے بہت ہی ایفرٹ کر کے ایک بالکل انڈیپینڈنٹ نیوٹرل میڈیٹر کے طور پر دونوں اطراف کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی پارٹیزن بات نہیں کی. کبھی ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ وہ ایران کے پوائنٹ آف ویو کو یا امریکہ کے پوائنٹ آف ویو کو لے کر چلے. انہوں نے دونوں کی باتوں کو سمجھ کر ان کو ایک دوسرے کے اندر ایک برج کا کردار ادا کیا, اور اس نتیجے میں یہ مسئلہ جو ہے وہ الحمدللہ ایک MOU کی شکل میں سامنے آیا. ابھی بھی اس میں مزید بھی ایسے معاملات ہیں جن کو طے کرنے کی ضرورت ہے. 60 days اسی لیے دیے گئے ہیں کہ جو نیوکلیئر کا معاملہ ہے, پراکسیز کا معاملہ ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کا معاملہ ہے, ان کو ریزالو کر لیا جائے. تو تمام فوکس جو ہے وہ تو ڈپلومیسی کے اوپر ہے. جس طرح جے ڈی وینس نے کہا کہ اگر ایران کو کوئی تحفظات تھے تو دے شوڈ ہیو پکڈ اپ دی فون. یعنی ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے, ناٹ اٹیکڈ شپ. اگر کبھی بھی ایسا ہوتا ہے معاملہ تو پھر پلس اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک شپ کو اٹیک کیا ہے. آپ نے بحرین پہ میسائل ڈال دیے ہیں, کویت پہ میسائل ڈال دیے ہیں. مطلب واٹ از دس؟ میں تو سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کے پریزیڈنٹ نے اگر ایک MOU سائن کیا ہے وہ پیس, اور آپ ابھی تک میسائل چلا رہے ہیں. بالکل اس MOU کی پابندی ہونی چاہیے. وہ نہ صرف 2 ملکوں کے درمیان ہے بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے. صرف جنگ کی نہیں ہے, وہ عالمی منڈیاں جو ہیں وہ پوری طرح سے اس کی لپیٹ میں ہیں, اور جو صورتحال ہم نے پچھلے چند مہینوں میں دیکھی ہے وہ سب. لیکن مارشل صاحب, اس وقت پاکستان اسپیشلی, پھر اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ قطر ہے, سعودیہ ہے, وہ جو ان کی جو کوششیں ہیں کہ جنگ کی طرف یہ معاملہ نہ جائے, کس طرح سے ہوگا کہ ڈپلومیٹکلی اس معاملے کو حل کرنا. اب پاکستان کا رول اور پاکستان کے ساتھ باقی ممالک کا وہ رول اب وہ کیا بن رہا ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں ایک ایمبیسڈر صاحب کو کریکٹ کر دوں کہ اگر جو ہے نا کیا کہتے ہیں پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اگر کسی لیول پہ بات کر رہے ہیں تو جب کمبیٹنٹس ہوتے ہیں نا, جو میدان جنگ میں موجود ہوتے ہیں, تو وہ اگر فرض کر لیں کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ آف دا کنٹری کو رنگ نہیں کیا جاتا.